اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا. انہیں آپس میں تعاون، مدد، اتحاد و یگانگت، غم گساری اور خبر گیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی. باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا. ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں. لہذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا. اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا. باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں. نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے. ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا. ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا. نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا. نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں. نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا. نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی. نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے. نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا. اس معاہدے کی روح سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے. مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی. اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس دوران 1 اور 2 ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے. ان میں سے کچھ اس طرح ہیں. اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے. اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے. پھر عیدین کی نماز اور صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا. اسی سال میں پہلی عید الفطر اور پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی. اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی. سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا. مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا. اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا. چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا. جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہے، اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں. تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 تک بیان کی جاتی ہے، جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے، لیکن سب سے مشہور غزوہ بدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینے میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابی تھا. ہجرت سے پہلے انصار میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا. انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا. اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی.
اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ادھر مشرکین مکہ جو اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا۔ اس خط میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت تل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے 2 تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرایا بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان 1 ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے علم بردار سیدنا ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔